وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم الأمين. انتہائی خوبصورت آواز میں آپ نے اللہ رب العزت کی مقدس کلام کی تلاوت جناب قاری نجم المصطفیٰ صاحب کی زبان سے سنی اور یقیناً آپ کا جی خوش ہوا ہوگا. ہم برٹن والے اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ملک پاکستان کے دو نامور قراء، میری مراد جناب قاری نجم المصطفیٰ صاحب، وہ الحمدللہ جب یہاں تشریف لاتے ہیں یو کے میں تو اور بھی ان کے ماشاءاللہ چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارے بھائی قاری رضا المصطفیٰ صاحب چشتی چونکہ یہ بھی ان کے والد گرامی کے شاگرد ہیں تو گویا اسی چمن کے یہ بھی ایک پھول ہیں، تو یہ ان کے مہمان ہوتے ہیں تو ان کی وسیلہ سے ہمیں ان کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، ہم ان کی تلاوت کلام پاک بھی سنتے ہیں. اور اس کے علاوہ ملک پاکستان کی انتہائی نامور قاری اور جو ہم سب کے فین ہیں. اور میں نے ایک مرتبہ قاری نجم المصطفیٰ صاحب سے پوچھا کہ اور اچھا پڑھنے والا کون ہے تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ قاری صداقت شاہ صاحب کا نام لیا ہے. تو مزہ تو تب ہے نا جب کوئی اہل فن کسی کو مانے دی کہ ہاں فلاں جو ہے وہ اس پائے کا آدمی ہے. تو الحمدللہ زینت القراء جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب بھی جب یو کے میں تشریف لاتے ہیں تو اکثر و بیشتر برٹن میں ہمارے بھائی دل پذیر صاحب وہ ان کے مہمان ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا ہم پہ بڑا فضل و کرم ہے. تو حضرات محترم قبلہ مفتی محمد اکمل رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. ہم ان کا خطاب ذیشان سنیں گے اور انشاءاللہ ہم 4:15 بجے عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کریں گے ان کے خطاب کے فوراً بعد. تو اس کے بعد انشاءاللہ قاری نجم المصطفیٰ صاحب خوبصورت آواز میں ہمیں نعت شریف بھی سنائیں گے اور صوفی یعقوب صاحب تشریف فرما ہے کھڑی شریف کی خوبصورت آواز. تو وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے یہاں بریڈ فورڈ میں ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بھی سنیں گے. اور آخر میں ہمارے مہمان خصوصی قبلہ محترم اور ملک پاکستان کا وہ بھی سرمایہ ہے اور یہ بھی سرمایہ ہے حضرات محترم قبلہ مفتی محمد عباس رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ہم بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ، مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، آپ انشاءاللہ ان کے خطابات سنیں گے آپ کا جی خوش ہوگا. اور یہی ٹی وی سیٹ جو ہے جو پروگرام یہاں ہو رہا ہے اوپر بھی ہے، ساتھ کمیونٹی سینٹر بھی ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس پروگرام کو جو ہے وہ بڑی محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ وہ بھی سماعت کر رہی ہیں. حضرات محترم تو تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آپ انہیں کیوں ٹی وی پر اکثر و بیشتر عالم اسلام کی خدمت کرتے ہوئے آپ ان کو سماعت کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ 4:15 بجے تک وہ خطاب ذیشان فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت کو منظور ہوا پھر کبھی ہم ان کو بلائیں گے تو پھر تفصیلی موقع انشاءاللہ پھر بھی کبھی دیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بابا علی بلند، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مجھے 4:15 بجے تک کا ٹائم ارشاد فرمایا گیا اور انشاءاللہ اسی میں اس سے پہلے انشاءاللہ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے آؤں گا. آج جس موضوع کا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانے گا وہ یا رسول اللہ کہنے کو بھی جائز کہے گا، اور جو یا رسول اللہ کہنے کو ناجائز کہے گا وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر تسلیم نہیں کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں یہ باہمی تعلق ہے کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنے والا یا رسول اللہ کو بھی جائز کہتا ہے۔ اب اس کا کیا صحیح کانسیپٹ کیا ہے وہ ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں جس کی بنا پر ہم ایک غلط عقیدے کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اسی کا تاحیات دفاع کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہاں باعطائے الہی چاہیں تو ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں، یہ بالکل ہے، اور یہ انشاءاللہ اس پہ ہم دلیل بھی عرض کریں گے۔ حاضر و ناظر کے دو معانی ہیں، ایک لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے اعتبار سے اور ایک شرعی اعتبار سے۔ لغوی اعتبار سے حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود، اور ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ تو حاضر و ناظر کا مطلب ہوگا جو موجود ہو اور دیکھنے والا ہو۔ اس اعتبار سے آپ بھی حاضر و ناظر ہیں، میں بھی حاضر و ناظر ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حاضر و ناظر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور وہ ملاحظہ بھی فرما رہا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے شرعی معنی۔ شرعی معنی کے اعتبار سے حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبردست قوت، ایک زبردست پاور رکھنے والا ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہا ہو جیسے یہ ہتھیلی، اور وہ دور و نزدیک کی آواز سن سکتا ہو، دور و نزدیک اس کے لیے بالکل برابر ہو۔ وہ چاہے تو پوری کائنات میں اپنے جسم کے ساتھ لمحہ بھر میں پہنچ کر، یا چاہے تو ایک مقام پہ بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھا کر تصرف کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ یہ حاضر ناظر کا شرعی معنی ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر و ناظر کا معنی بیان کرتے ہیں تو اسے یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے دنیا میں جلوہ افروز تھے، اور پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی، اور آپ جہاں چاہیں جب چاہیں باعطائے الہی اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں، نہ صرف ایک مقام پر بلکہ ایک وقت میں ہزارہا مقام پہ تشریف لے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے امتی کو جو نعمت چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو اس مقام پر پہنچ کر عطا فرما سکتے ہیں، اور چاہیں تو مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے پوری کائنات میں ہاتھ بڑھا کر وہ نعمت دے سکتے ہیں۔ یہ حاضر و ناظر کا وہ شرعی معنی ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔ اب اس کا یا رسول اللہ کہنے سے کیا تعلق ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو لغوی معنی کے اعتبار سے حاضر و ناظر کہنا جائز ہے، جسے میں نے بتایا کہ موجود اور دیکھنے والا۔ لیکن اگر شرعی معنی کے اعتبار سے کوئی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ شرعی اعتبار سے حاضر ناظر کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات